جوہر صاحب، سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے، یہ جو کل شہادت ہوئی ہے علی لاریجانی کی، اس کے بعد آپ یہ کتنا بڑا دھچکا ایرانی قیادت کے لیے اس کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا جو باقی ماندہ قیادت ہے، ظاہر ہے ان کے صدر ہیں پزشکیان صاحب، ان کے جو فارن منسٹر ہیں رچی صاحب، وہ اس خلا کو پر کر پائیں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاؤں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی ایرانی قیادت ہے وہ ڈگمگا جائیں گے؟ جی، اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو بالکل جس طرح علی لاریجانی نے خود کہا کہ اس سے جو ہے ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو تو اور بھی تقویت ملے گی، اور ان کے بیانیوں کو تو اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ان کی بات صحیح تھی. لیکن اب جو جنگ کے حوالے سے اس وقت جو اس کی پریکٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں اگر، تو اس میں دیکھیں ظاہر ایک ڈسرپشن تو آتی ہے. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی پرسوں ہی میں نے اپنے کچھ انٹرویوز میں یہ کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ دوبارہ سے ایک جو ہے نا اسیسینیشن سٹرائکس کریں گے اسرائیلیز اور امریکنز اس وقت، اور وہ کل ہی پھر اس کے بعد ہو گئی. کیونکہ دیکھیں وہ آپ کو جب آپ انالیسس کرتے ہیں اس جنگ کا تو اس میں کئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو بالکل ان کی جو اسٹریٹجی ہے، جب اس وقت ٹیکٹکس ہیں خصوصاً، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ایرانین جو اس وقت رجیم ہے، ان کی جو چیدہ جو قیادت ہے، اور وہ صرف شروع میں نہیں، پہلے دن ہی انہوں نے جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کی تھی اس میں 40 کے قریب اس وقت اسیسینیٹ کیے. اس کے بعد بھی بہت سے موقعوں پہ جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ تو تھریٹ وہ کر بھی چکے تھے کہ اس کے بعد جو نیکسٹ لیڈرشپ ہے بالکل صحیح. وہ ان کے پیچھے جائیں گے. اور وہ کیونکہ اور یہ بھی ایک جو ہے کیونکہ اس پہ بھی بہت زیادہ میڈیا میں بھی ہے اور ایکسپرٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ بھی شاید انجرڈ ہیں اور ریکور کر رہے ہیں اس وقت. تو اس وقت بالکل یہ ان کی اس میں تو ٹیکٹکس میں تو آتا ہے، کیونکہ اس سے ڈسرپشن تو ایک کریٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں اس سے رجیم تو کوئی بدل نہیں جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی کرمبل کر جائے گا. لیکن یہ ہوگا کہ نیچرلی اس کی جب نیکسٹ لیڈرشپ آتی ہے، پھر صرف یہ علی لاریجانی تو نہیں، اس کے علاوہ بھی دیکھیں انہوں نے وہ جو جنرل سلیمانی ہیں جو باسج کے کمانڈر ہیں اور بڑے ان کی سالوں بھی سے تھے شہادت ہوئی باسج ہے کے کمانڈر، بالکل اسٹرائک میں. بالکل کو بھی اسیسینیٹ کیا ہے. اور یہ باسج جو ہے یہ 4.5 لاکھ کے قریب ہے یہ، اور ایران کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ ساری یہ دیکھتے ہیں جی، باسج. پیراملٹری ان کی. تو اس لیے جی تو وہ بھی بہت اہم ہے. تو اسی طرح اب کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کچھ جو ملٹری آفیشلز تھے ان کو بھی اسیسینیٹ کیا. تو یہ تو وہ اپنی ایک جو ہے نا اسٹریٹجی کے تحت کر رہے ہیں، یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں بیسیکلی، جو اس رجیم کو کمزور کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کو آپ ہٹ کرتے ہیں، اس میں آپ انفراسٹرکچر بھی وہ ہٹ کر رہے ہیں، اور بلکہ صرف اس لیول پہ نہیں، وہ تو چوکیاں بھی ہٹ کر رہے ہیں باسج کی بہت زیادہ جگہوں پہ. تو وہ بھی ان کی ظاہر اسی حکمت عملی کا حصہ ہے. تو فرق تو پڑتا ہے اس سے جو ہے نا عملی طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے جب نیکسٹ جو بھی ریپلیسمنٹ تو آ جائے گی فوراً، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح علی لاریجانی کی جس طرح کو ان کا ایکسپیرینس تھا، ان کی وزڈم تھی، وہ پھر وقت لگے گا دوسروں کو ان کا خلا پور کرتے ہوئے. تو ایک جنگی کے اس لیے آپ دیکھیں جنگ عظیم دوم میں امریکہ کے جو صدر تھے یا چرچل یا جو بھی یہاں پہ تھے، کسی نے اپنی قیادت کو نہیں بدلا تھا، بلکہ وہاں پہ 4 بار وہ صدر بنے، جو بعد میں بھی نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا امریکہ میں، نہ اس کے بعد کبھی ہوا تھا روزویلٹ جو ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ قیادت انٹیکٹ رہے. وہ تو خاص ایران طور نے وہ پر جان جنگ کے دوران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ قیادت یا گھوڑے تبدیل نہیں کیے جاتے. حسن ایوب صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا جب جنگ شروع ہوئی تھی، ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر بڑی ایک تفصیل سٹوری آئی تھی کہ جو ہے خامنہئی شہید جو ہیں ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو بھی تھے اسرائیل اور امریکہ کے کہ ان کو اسیسینیٹ کیا جائے گا. لہٰذا ایک 3 to 4 ٹیئر ایک لیڈرشپ انہوں نے آلریڈی اس کا تعین کر دیا. سو اس وقت جو ہے آٹو پائلٹ کے اوپر ہے، ایک ایلیمنیشن ہوتی ہے، اس کی جگہ دوسری جو ہے قیادت موجود ہوتی ہے. سو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسرائیل کی ایک سوچی سمجھی جو ہے اسٹریٹجی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہونے دینا، کیونکہ علی لاریجانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوٹ بوٹ پہننے والے، پڑھے لکھے، اور وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی ان کو بات کر سکتے تھے، وہ ایک سخت گیر نہیں تھے. لہٰذا ان کا خاتمے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ جاری رہے، بعد میں ان کے مزید جو سخت گیر ہے ایکسٹریمسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ریپلیس کرے، اور امریکہ انگیج رہے اور اسرائیل کا معاملہ آگے بڑھتا رہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے بیسکلی ایران کا جو امیج ہے دنیا کے سامنے جس طریقے سے دے رہے ہیں، جس طرح ہیڈ منی رکھی تھی،
علی لارجانی جو کہ ایک یعنی زیادہ سخت گیر قسم کی شخصیت نہیں تھے، ان کے ایسا ٹیررسٹ کے اوپر جس طرح بندہ رکھتا ہے، باؤنڈری رکھتا ہے یا ہیڈ منی رکھتا ہے، اس طرح کہ انہوں نے ان کے اوپر رکھا انعام رکھا اپ ٹو $10 ملین۔ تو یہ کیوں کیا انہوں نے، کہ آپ کو اندازہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک امیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جتنے ایرینینز ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ ایول ہیں، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں، یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے، یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، یہ مڈل ایسٹ کے لیے خطرہ ہے۔ اب وہ ان کے ساتھ بیسیکلی ان کی اسیسینیشن کر کے وہ بتائے گا جی کہ ہم نے یہ اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ امریکہ بھی اس کو کلیم کر رہا ہے، سب سے پہلے نیتن یاہو نے کلیم کیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کافی دیر بعد آئے ہیں۔ یہ کم از کم ان دونوں کے کلیم کے درمیان میں کم از کم 5 6 8 گھنٹے کا جو ہے وہ گیپ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گیپ فل ہو جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ جس ایکسپیرینس جو علی یارجانی صاحب نے حاصل کیا ہوا تھا وہ ایکسپیرینس ابھی ان کی جو ان کی ریپلیسمنٹ ہوگی اس کے پاس وہ ہوگا۔ انہوں نے تو نیوکلیئرز کے اوپر ٹاکس کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو ایک ٹیلی ویژن چینل کو ہیڈ کیا ہوا ہے، یہ تو پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے ہوئے ہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ ریلیجس ہے، ان کے بھائی جو ہے کافی اچھے عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ اوور آل میرے خیال سے قیمتی بندہ تھا، جو سب سے زیادہ قیمتی لوگوں میں سے ایک اس کا شمار کیا جا سکتا ہے، ٹاپ 10 میں کم از کم یہ بندہ تھا، اور وہ جو ہے وہ سوال میرا وہی تھا حسن کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا ہے تو ایسے ایکسپیرینس پڑھے لکھے بندے کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اسرائیلیز نے کیا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسرائیل نے کیا، لہٰذا اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور امریکہ یہاں پہ انگیج رہے۔ آپ کی رائے؟ یہ اپنے مفاد کے ساتھ تھے، ان کو ایران کا انٹرسٹ جو ہے وہ پیارا تھا، یہ محب وطن لوگ ہیں۔ 2 مرتبہ ان کو ایسا پریزیڈنٹ کے الیکشن کے اوپر بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا، بٹ ایون دین کو فرق نہیں پڑا۔ ان کے مکمل انٹرسٹ جو تھا نا وہ ایران کی طرف تھا، تو لہٰذا جو اسرائیل کی چالیں تھیں یا جو امریکہ کی اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے، تو وہ چالیں کامیاب نہیں ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کے سامنے۔ بالکل صحیح۔ یہ ان کو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر یہ ایک اچھا پلیئر تھا، جو کبھی اگر مذاکرات کی میز پہ بیٹھتا تو اس میں اس سے نقصان تھا امریکہ اور اسرائیل کو۔